بہاول نگر دریائے ستلج میں سیلابی ریلے کی تباہکاریاں جاری ہیں۔ بے یارو مددگار متاثرین مشکلات کا شکار رہی صحیح کسر بیپکو نے بھاری بل بیچ کر نکال دی ہے۔ سیلاب متاثرین کو امداد کے بجائے بجلی کے ڈبل بل مل گئے۔ سیلاب متاثرین حکومت پر پھٹ پڑے۔ اس حوالے سے مزید جانتے ہیں قاسم علی شیخ سے۔ بالکل ایک طرف تو دریائے ستلج میں سیلابی ریلے کی تباہ کاریاں جاری ہیں، دوسری طرف سے سیلاب سے متاثرین جو درجنوں افراد ہیں جن کی فصلیں پانی میں ڈوب گئی ہیں، گھر جو ہے ان میں بھی پانی داخل ہے۔ ان بیچاروں پر جو ہے سیلاب کی جو آفت کے ساتھ ساتھ میپکو کی بھی آفت آن پڑی ہے، اور ان غریبوں کو جو ہے وہ ہزاروں کی تعداد میں بھاری بھرکم بل جو ہے وہ بھی دیے گئے ہیں۔ کس طرح ادا کریں گے؟ فصلیں پہلے ہی پانی کی نظر ہو چکی ہیں، گھر میں کھانے پینے کا سامان موجود نہیں ہے۔ کچھ لوگوں سے بات کرتے ہیں، ان کے پاس ان کے بل بھی موجود ہے۔ آپ بتائیے کتنا بھاری بل آیا اور کیا کہتے ہیں آپ؟ ہزاروں روپے کا بل آیا بھائی سے، یعنی کہ جن کے گھر 2 بلب جلتے ہیں انہوں میں 25-30 ہزار بل آیا ہے۔ میکو والوں کو کوئی شرم نہیں آ رہی، گورنمنٹ کو کوئی شرم نہیں آ رہی کہ وہ ریلیف دے رہے ہیں۔ ڈیزل جڑا ہے وہ یکدم 20 روپے کا اضافہ نہ کر دیا ہے۔ گورنمنٹ کو کوئی آٹے کا کوئی غریب عوام کو سہولت نہیں دے رہی۔ رستے سارے منقطع نے، سارے کو کوئی گورنمنٹ کوئی سرکاری نمائندہ نہیں آ رہا کہ تھوڑے کیا حال ہے، کیا صورت حال ہے، کیسے گزر رہے بچوں کا کھانا پینا۔ اگر فوتگی ہو جائے سارے جنازے ہی اتنے پے رہتے ہیں، راستے ہی منقطع ہو چکے ہیں بھائی جی۔ اچھا یہ دوستوں تواڈے علاوہ کنے کے لوگ نے جنہوں سارے نے اسی طرح بل آئے نے؟ یہ تقریباً جی یہ ہزاراں یہ پنڈ نے، سارے کولو اتنے 7-8 پنڈ نے، ایک پنڈ نہیں 7-8 پنڈ نے، انہاں وچ ہزاروں سینکڑوں دے حساب نال بل آئے۔ غریباں کولوں جنہاں کولوں اج آٹا نہیں ہے، سیلاب نال فصلاں تباہ ہو چکیاں نے، گورنمنٹ بل کتوں دے گی؟ جی بالکل، کھانے کے لیے آٹا تک دستیاب نہیں ہے تو بل کس طرح ادا کریں گے؟ یہ تھے سیلاب سے متاثرین افراد جن کا کہنا ہم تو پہلے ہی جو ہے سیلاب سے مارے پھر رہے ہیں، لوگ جو ہے وہ ہماری امداد بھی کر رہے ہیں، لیکن اس کے باوجود حکومتی سطح پر نہ تو ہماری امداد کی جا رہی ہے بلکہ سیلاب سے جتنے لوگ متاثر ہیں ان کے گھروں میں بجلی کے جو ہے بھاری بل بھی بھیج دیے گئے ہیں۔ تو یہ کس طرح ادا کریں گے؟ حکومت کچھ خیال کرے، ان متاثرین کی امداد نہ کی جائے لیکن کم از کم بلوں کا خیال کریں۔ یہ لوگ جو ہے پہلے ہی اپنے گھروں میں موجود نہیں ہیں، فصلیں ڈوب چکی ہیں، کھانے پینے کا سامان موجود نہیں ہے، کاروبار جو وہ نہ ہونے کے برابر ہے، تو بل جو ہے وہ کس طرح ادا کریں گے؟ حکومت ان کے ریلیف کے لیے کوئی معقول پیکج کا قاسم اپڈیٹ کے لیے شکریہ۔ اب آپ کو ملتان میں سہولیات کے فقدان کے حوالے سے بتائیں۔ گرمی اور غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ سے شہری پریشان، کچہری میں آنے والے سائلین اور وکلا گرمی اور حب سے متاثر دکھائی دے رہے ہیں۔ اس حوالے سے مزید جانیں گے اپنے نمائندے ماہر عمران سے۔ ماہر عمران اپڈیٹ کیجیے گا۔ بالکل بات کریں گے ملتان کی شدید گرمی اور گرمی میں لوڈ شیڈنگ کا بڑھتا رجحان، جہاں پہ مختلف کمیونٹیز مختلف جگہوں کو متاثر کر رہا ہے، وہاں پر ضلع کچہری میں بھی بار بار ٹرپنگ نے وکلا کے ساتھ سائلین کو بھی دشواری میں ڈال دیا ہے۔ شدید گرمی ہے اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس وقت ہم بھی پسینے سے جو ہے وہ شرابور ہیں، وکلا بھی یہاں موجود ہیں، لوگ بھی شہری بھی آئے ہوئے ہیں، سائلین بھی ہیں۔ سب سے ہم جانیں گے کہ شہر کچہری میں بار بار ٹرپنگ کا کتنا نقصان ہے، لوڈ شیڈنگ کتنی ہو رہی ہے، کیا کہیں گے؟ بھائی جان یہ اس سے بہت نقصان ہوتا ہے۔ اگر ہم کمپیوٹر پہ کیس ٹائپ کروا رہے ہیں تو ایک لائن لکھواتے ہیں، لائٹ چلی جاتی ہے، سارا دن ویٹ کرتے ہیں، عدالتوں میں جاتے ہیں تو وہاں وہ جج صاحب ناراض ہوتے ہیں بھی کام نہیں ہو رہا۔ اس وجہ سے بڑا ڈسٹربنگ ہے، اور کئی بار وابڈا کو یقین دہانی کروائی گئی ہے، ریکویسٹ بھی کی گئی ہے یہ معاملہ ختم کرے، لیکن وہ اس پہ کوئی کان نہیں دھرتے۔ بہت بسیدہ نظام ہے، پرانی تاریں ہیں، نہ وہ ان کو چینج کرتے ہیں، سارا دن اس وجہ سے سائلین کا بھی نقصان ہے، وکلا کا بھی نقصان ہے۔ آج بھی سارا دن لائٹ نے اس طرح ذلیل کیا بغیر ذلیل کیا۔ گرمی کتنی ہے؟ اور بے تحاشا گرمی ہے، بہت زیادہ گرمی ہے ملتان میں۔ جیسے ایک روایت چلتی آ رہی ہے کہ ملتان میں گرمی کی شدت ہر سال مزید بڑھتی جا رہی ہے، جیسے آم کے درختوں کی کٹائی ہو رہی ہے اور گلوبل وارمنگ کے اثرات ہو رہے ہیں، بہت زیادہ شدید گرمی پڑ رہی ہے ملتان، لوڈ شیڈنگ کرنے کا جو مطالبہ کیا جا رہا ہے یہاں پہ ہم بھی جو یہ کہیں گے کہ بہت شدید گرمی ہے، کچہری کے حالات جو ہیں بار بار ٹرپنگ سے جہاں پہ وکلا پریشان ہے وہاں پہ سائلین بھی پریشان ماہر ہے۔ عمران بہت شکریہ۔ سخی سرور میں مکینوں کا صاف پانی پینے کا خواب چکناچور، صاف پانی کی فراہمی کے لیے لگائے جانے والے فلٹریشن پلانٹس غیر فعال ہو گئے۔ مزید تفصیلات جانتے ہیں علی موسیٰ رضا سے۔ جی بالکل، سخی سرور میں پینے کی صاف پانی کی فراہمی کے لیے سابقہ دور حکومت میں خطیر رقم سے 3 فلٹریشن پلانٹس جو تھے شہر کے مختلف مقامات پر لگائے گئے تھے، مگر صورتحال یہ کہ ان تینوں فلٹریشن پلانٹس کے ساتھ پانی کے بور لگائے جانے تھے، اس کے ساتھ یہ فلٹریشن پلانٹ جو تھے وہ چالو ہونے تھے۔
کاغذوں میں تو یہ فلٹریشن پلانٹ چالو کر دیے گئے تھے، مگر صورتحال یہ کہ عرصہ دراز سے تقریباً 3 سال ہونے والے ہیں یہ فلٹریشن پلانٹ جو ہے چالو نہ اس کے ہیں۔ کچھ عرصہ قبل صوبائی وزیر اسور علی ناصر صاحب نے بھی خصوصی ہدایات جاری کی تھی کہ اس پانی کے بورڈ کو چلایا جا سکے۔ شہری میرے ساتھ موجود ہیں، کیا مسئلہ ہے کہ یہ پانی کے بورڈ نہیں چل سکتے؟ یہ گزشتہ دور حکومت میں یہ تینوں فلٹریشن پلانٹ تو بنائے گئے تھے مگر آج تک چالو نہ ہو سکے۔ چالو نہ ہونے کی وجہ سے مختلف بیماریاں جنم لے رہی ہیں، ہیپاٹائٹس بی سی اور یہ چیزیں مختلف سانس کی بیماریاں جنم لے رہی ہیں، جیسے یہاں کی مقامی آبادی کافی متاثر ہے۔ ہماری حکومت وقت سے اپیل ہے کہ ان بوروں کو چلایا جائے تاکہ صاف پانی پی سکیں ہم۔ جی بالکل، ایک خواب ہی رہا صاف پانی کا، کیا کہیں گے؟ یہ سرور ایک پسماندہ علاقہ ہے، یہ عرصہ تقریباً 3-4 سال سے ہمارے شہر میں تقریباً 3 یا 4 فلٹریشن پلانٹ بنائے گئے، ان کی عمارت بنائی گئی، اس پہ سولر سیٹ اپ لگایا گیا، لیکن ہماری بادی قسم تھی کہ پھر وہ عمارت تک ہی محدود رہے۔ اس کا جو سامان ہے، بعض سولر اس کا جو پلانٹس کا تو چیزیں بھی غائب ہو چکی ہیں۔ ابھی ارباب اختیارات ہمارے سیاسی نمائندے اور انتظامیہ کئی متعدد بار ان کو شکایت کی، جنہوں نے یہاں وزٹ بھی کیا، انہوں نے کہا آج چالو ہوگا، کل چالو ہوگا۔ ہماری بدقسمتی کہ یہاں کا پانی انتہائی گہرا ہے، ہمارے پانی میں آرسینک اور بہت ساری کثافتیں موجود ہیں جو لوگوں کے لیے زہر ہیں۔ ارباب اختیارات انتظامیہ سے گزارش ہے کہ یہ فلٹریشن پلانٹ چالو کیے جائے۔ جی بالکل، یہ تینوں فلٹریشن پلانٹ چالو ہونے کا ایک خواب جو ہے وہ ادھورا خواب ہے۔ شہری جو ہے متعدد بار شکایات کر چکے ہیں مگر پبلک ہیلتھ جو اس حوالے سے ٹس سے مس نہیں ہوتا۔ شہریوں نے وزیر اعلیٰ پنجاب اور دیگر حکام سے نوٹس لینے کا مطالبہ کیا ہے۔ جی بہت شکریہ علی مسرت۔ کپاس کی فصل کے حوالے سے حکومت پنجاب کی گرو مور کمپین کے مثبت اثرات سامنے آنے لگے۔ کاٹن جرنلز ایسوسی ایشن کے مطابق کپاس کی اچھی فصل کے باعث ملکی تاریخ میں پہلی مرتبہ 14 لاکھ سے زائد کاٹن بیلز تیار کر لی گئی ہیں۔ مزید بتا رہے ہیں رضا ملک۔ حکومت پنجاب کی جو گرو مور کاٹن کے حوالے سے جو ایک اسکیم تھی، اس کی ثمرات اچھے مثبت ثمرات آنا جو ہے وہ شروع ہو گئی ہیں۔ پاکستان کاٹن جرنلز ایسوسی ایشن کی طرف سے بہت حوصلہ افزا جو فگرز ہیں کاٹن کے حوالے سے، روئی کے حوالے سے سامنے آ رہے ہیں۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں پاکستان کاٹن جرنلز ایسوسی ایشن کے چیئرمین ہیں وحید اکشر صاحب۔ سر، وقت دینے کے لیے بہت شکریہ۔ کاٹن کے حوالے سے اس وقت کیا صورتحال ہے اور کیا تبدیلی دیکھ رہے ہیں گزشتہ سالوں کی نسبت آپ؟ جی تھینک یو ویری مچ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی اس سال الحمدللہ ایک تو گرو مور کمپین جو چلی حکومت پاکستان نے پنجاب کے اندر اور سندھ میں اسپیشلی دونوں صوبوں میں، تو یہ بڑی کامیاب رہی اس حوالے سے کہ ہم نے جو سوئنگ کے ہمارے ٹارگٹس تھے وہ اچیو کیا، اور اس کے بعد جو ہم نے پہلا ڈیٹا ریلیز کیا جو کہ پی سی جی ہمیشہ سے ڈیٹا اپنا کلیکٹ کر کے اپنے ممبر سے دیتے ہیں، تو بڑا ایک حوصلہ افزا تھا۔ 8,58,000 بیلز ہم نے 18 جولائی کو دی۔ ابھی جو 3 اگست کو ہم نے ڈیٹا دیا ہے وہ 14 لاکھ کچھ ہزار بیلز پہ مشتمل ہے، اور یہ ہسٹری میں پاکستان کی پہلی دفعہ ہوا ہے کہ ہم اس سے پہلے ڈیٹا جو دیتے تھے وہ 3 سپٹمبر سے شروع کرتے تھے، اور لاسٹ ایئر ہم نے طے کیا تھا کہ ہم اس کو منتھلی بیسس پہ دیں گے۔ لیکن ابھی صورتحال کو دیکھتے ہوئے کہ ایکٹیویٹی کافی بہتر ہو رہی تھی کپاس کے اندر، ہماری جو ارلی کی سوئنگ ہے اس کے نتائج بہت حوصلہ افزا تھے، اس کی ییلڈ پر ایکڑ بہت اچھی ہے، اور کاٹن کی جو کوالٹی ہے وہ الحمدللہ اس سال بہت اچھی ہے، اور حکومت نے اگر اسی طرح سرپرستی کی، ابھی جو صورتحال ہے اس میں پیسٹ کا اٹیک بھی بہت کم ہے، ابھی پنک بال ورم اور وائٹ فلائی کا تھوڑا اٹیک ہے، اس کے لیے حکومت اپنے اقدامات کر رہی ہے، اور ان کے جو لوگ ہیں وہ فیلڈز میں ایگریکلچر ڈپارٹمنٹ کے موجود ہیں، وہ ذمہ داروں کی رہنمائی کر رہے ہیں۔ تو الحمدللہ ہم انشاءاللہ اس سال چاہا تو 10 ملین بیل سے ہم لوگ زیادہ پیدا کریں گے۔ جی بالکل، جو ہے اچھی خبر یہی ہے کہ جو کاٹن کے ہیں 10 ملین بیل سے جو ہے وہ زیادہ جائیں گے، اور یقینی طور پہ اس سے پاکستانی معیشت بہتر ہوگی۔ رضا ملک بہت شکریہ۔ تھانہ کوٹ چھٹا میں پولیس خدمت سینٹر قائم کر دیا گیا۔ خدمت سینٹر میں پولیس سے متعلقہ تمام سہولیات میسر ہوں گی۔ مزید تفصیلات جانتے ہیں رانا محمد سلیم سے۔ جی بالکل، آئی جی پنجاب عثمان انور کی ہدایت کے مطابق جو ہے تحصیل کوٹ چھٹا میں بھی پولیس خدمت مرکز جو ہے وہ قائم کر دیا گیا ہے، جہاں پر یہاں کے لوگوں کو جو ہے پولیس سے متعلقہ تمام مسائل یہاں پر حل کیے جائیں گے۔ اس وقت جو ہے خدمت مرکز کے انچارج غلام عباس ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے بات کر لیتے ہیں۔ عباس بتائیے گا کیا کچھ یہاں پر سہولیات جو ہے وہ فراہم ہوں گی؟
जी अल्हम्दुलिल्लाह जनाब आईजी साहब की हिदायत के मुताबिक जो है ना आरपीओ साहब और डीपीओ साहब की खुसूसी मेहरबानी से ये सेंटर कायम किया गया तहसील कोस्टा में। तहसील कोस्टा में तहसील की तमाम आवाम के लिए जो है ना जो जदीद सहूलियात हैं वो मुयसर की गई हैं, जिनमें से जो है ना ड्राइविंग लाइसेंस है, लर्नर बन रहे हैं, उनको रिन्यू हो रहे हैं, तमाम प्रोसेस जो है ना लाइसेंस वाला ड्राइविंग लाइसेंस वाला मुकम्मल हो रहा है यहाँ पे। इसके अलावा जो है दूसरी सहूलियात जो है वो कागजात, गुमशुदगी, करेक्टर सर्टिफिकेट, पुलिस वेरिफिकेशन, ये तमाम यहाँ पे हो रही है। इसके अलावा घरेलू जो मुलाजिम रखे जाते हैं उनका इंदराज किया जाता है यहाँ पे। इसके अलावा दूसरे जो है ना वो किराएदारान का वो इंदराज किया जाता है। एफआईआर की कापी दी जाएगी जिसको भी ज़रूरत होगी। इसके अलावा जो है दूसरे ख़वातीन की तशद्दुद या दूसरे मसाइल के हवाले से लेडीज स्टाफ मुहैया किया गया यहाँ पे। अल्हम्दुलिल्लाह जो भी आते हैं यहाँ पे साइल आते हैं फिल फॉर उनका मसला हल किया जाता है। अल्हम्दुलिल्लाह ये मैं समझता हूँ कि ये जनाब आईजी साहब की हिदायत के मुताबिक आरपीओ साहब और डीपीओ साहब का बहुत अच्छा जो है कदम है। जी बिल्कुल ऐसा इकदाम है। मैं बताता चलूँ कि पुलिस जनरल वेरिफिकेशन और ड्राइविंग लाइसेंस के असूल के लिए यहाँ की आवाम को अक्सर जो है डीजी खान के धक्के खाने पड़ते थे, और अब जो है यहाँ की आवाम को ड्राइवर लाइसेंस का अजरा हो, पुलिस जनरल वेरिफिकेशन हो, करेक्टर सर्टिफिकेट हो, या इससे पुलिस से मुतल्लिक़ तमाम। मोहम्मद सलीम अपडेट के लिए शुक्रिया। अब आपको हेपेटाइटिस के हवाले से आगाही वॉक के बारे में बताएं। शेख ज़ैद हॉस्पिटल रहीम यार खान में हेपेटाइटिस के हवाले से आगाही वॉक प्रिंसिपल प्रोफेसर डॉक्टर सलीम लगारी की क़यादत में रैली निकाली गई। रैली के हवाले से तफसीलात बता रहे हैं आसिम सिद्दीक। हेपेटाइटिस के आलमी दिन की मुनासबत से शेख ज़ैद हॉस्पिटल में आगाही वॉक की गई, जिसकी क़यादत प्रिंसिपल शेख ज़ैद मेडिकल कॉलेज प्रोफेसर डॉक्टर सलीम लगारी ने की। डॉक्टर साहब, हेपेटाइटिस कैसा मर्ज है और ये किस्सा ख़तरनाक है? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे के हवाले से आज शेख ज़ायद अस्पताल में एक आगाही वॉक की गई है। उसका मकसद ये था कि हेपेटाइटिस है क्या, और ये ओवरऑल इसका जो डिज़ीज़ बर्डन है पूरी दुनिया में 450 मिलियन हेपेटाइटिस सी के और 150 मिलियन हेपेटाइटिस बी के मरीज़ हैं। इस तरह पाकिस्तान में तकरीबन हर 100 में से 7 से 8 लोग जो है वो हेपेटाइटिस से अफेक्टेड हैं, और ये बहुत बड़ी तादाद है। तो इसकी प्रिवेंशन के हवाले से जो आज हमारा मकसद था पैगाम देना कि ये हेपेटाइटिस बी और सी प्रिवेंटेबल भी है और इसका ट्रीटमेंट भी है, और इसकी डायग्नोस्टिक और ट्रीटमेंट फैसिलिटीज़ फ्री ऑफ कॉस्ट शेख ज़ायद अस्पताल में अवेलेबल हैं। इसके बचाव के हवाले से मेरा जो पैगाम है कि जो ब्लड है ये मेन एक सोर्स है हेपेटाइटिस बी और सी ट्रांसमिशन का, तो वो प्रॉपर स्क्रीन ब्लड इस्तेमाल किया जाए और वो अस्पताल से प्रॉपर जो लेबॉर्ट्रीज़ हैं उसमें टेस्टेड होना चाहिए। उसके अलावा दूसरे जो सोर्सेज हैं इस्तेमाल शुदा सिरिंजेस, ब्लेड्स और दूसरे जो सोर्सेज हैं इनसे अवॉइड किया जाए। इन तमाम मैयर से हम हेपेटाइटिस बी और सी को प्रिवेंट कर सकते हैं और इस मोहलिक बीमारी से निजात हासिल कर सकते हैं। बिल्कुल, इस मोहलिक बीमारी से निजात हासिल करने के लिए सिद्दीक अपडेट के लिए बहुत शुक्रिया। मुल्तान में जश्न आज़ादी की तैयारियां जारी हैं। जश्न आज़ादी मनाने के लिए बच्चे बड़े सभी तैयारियों में मसरूफ दिखाई दे रहे हैं। मार्केटों में यौम आज़ादी की मुनासबत से स्टॉल सज चुके हैं। मज़ीद जानते हैं राना बिलाल से। जी बिल्कुल, जश्न आज़ादी में चंद ही रोज़ बाकी हैं। जश्न आज़ादी के हवाले से जो है वो शहर भर में मुख्तलिफ जगहों पर जो है स्टॉल्स लगा दिए गए। मैं इस वक्त मौजूद हूँ मुल्तान की शाहीन मार्केट में। यहाँ पर जो है मुख्तलिफ किस्म के स्टॉल लगाए गए हैं जश्न आज़ादी के हवाले से। अगर मेरा कैमरामैन हसीब अगर आपको दिखा सके, यहाँ पर जो है मुख्तलिफ किस्म के बैजेस रखे गए हैं, खूबसूरत किस्म के। इस मार्केट के अंदर झंडियाँ भी रखी गई हैं और भी बहुत सारी बच्चों के जो है ट्रैक सूट्स रखे गए हैं आज़ादी के हवाले से। बच्चे भी हमारे साथ मौजूद हैं। आप क्या कहोगे, आपने भी झंडी हाथ में ले रखी है, कितनी की ली आपने ये झंडी? 60 रुपए के लिए। 60 रुपए की ली है। पिछली बार 50 रुपए की थी। पिछली साल जो है वो इन्होंने 50 रुपए की झंडी खरीदी थी, इस साल जो है वो 60 रुपए की झंडी खरीदी है। बच्चों के लिए जो है वो खरीदारी कर रहे हैं 14 अगस्त के हवाले से। इनसे जानते हैं, क्या कहोगे कि क्या चीज़ें खरीदी अपने बच्चों के लिए आपने? बच्चों ने तंग किया हुआ था भाई, जो सामान लेना है अपना झंडे, और बच्ची ने उसका सामान ले रहे हैं। पिछले साल के मुकाबले में कुछ रेट ज़्यादा हैं लेकिन फिर भी अफोर्डेबल है। इस पर जो है इस साल जो है वो 20% इन चीज़ों में भी इजाफा देखने में है, लेकिन है अफोर्डेबल इनकी जानिब से कहा जा रहा है। हमारे साथ दुकानदार भी मौजूद हैं, इनसे जान लेते हैं। हमारे पास यहाँ चूड़ियाँ होती हैं बच्चों की, बेजीज होते हैं, नखून होते हैं, ऐनक होती है और झंडियाँ होती हैं, झंडे होते हैं, तितली है, बटरफ्लाई ऐसे ये है हमारे पास। ये भी आजकल बहुत अच्छी डिमांड होती है इसकी, हमारे पास चल रही है।
اچھا، لوگ جو ہیں وہ دیکھنے میں آتا ہے کہ 14 اگست کو جو ہے لائٹنگ وغیرہ بھی کرتے دکھائی دیتے ہیں، کہ لائٹنگ وغیرہ بھی رکھی ہوئی ہے آپ نے؟ نہیں، لائٹنگ نہیں ہے ہمارے پاس. لائٹنگ نہیں ہے، اور بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ بیجز، جھنڈے اور جھنڈیاں وغیرہ رکھی گئی ہیں. ٹریک سوٹس بھی ان کے پاس موجود ہیں. شہین مارکیٹ میں اسٹال لگا دیے گئے ہیں. اپڈیٹ کے لیے شکریہ.